سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی تھی۔ فیفا ورلڈ کپ، قطر کے ملک میں فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جو میزبانی سونپی گئی ہے وہ قطر کو سونپی گئی ہے، لیکن آج یہ اتنا کیوں چرچے میں کہ بچہ بچہ فیفا ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہے؟ اور آپ فیس بک کھولیں، انسٹاگرام کھولیں یا یوٹیوب کھولیں تو آپ کو تصویر سامنے نظر آتی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، آج آپ دیکھیں کہ یعنی فٹ بال کا جو میچ ہو رہا ہے، 28 دن کا شاید غالباً میچ ہے، وہاں جب قرآن مجید کی تلاوت کی گئی تو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ جب ایک طرف عرب ممالک عریانیت میں، فحاشی میں، بے حیائی میں یعنی سر چڑھ کر بول رہا تھا، جہاں ایسے ایسے کام کیے جا رہے تھے جس سے ساری دنیا بیزار نظر آ رہی تھی، یہاں تک کہ ہیلووین تہوار کو بھی منایا گیا اور شیطانی تہوار کو سعودی عرب کے اندر پروموٹ کیا گیا۔ ایسے نازک دور میں جب قطر نے فیفا ورلڈ کپ کا آغاز کیا تو قرآن مجید کی تلاوت سے کیا اور ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ آج ساری دنیا حیران ہے اور کفر لرز رہا ہے اور اس پر اعتراضات بھی ہو رہے ہیں۔ وہاں اسٹیڈیم کے اندر الکوہل بین کی گئی ہے اور عریانیت والے کپڑے بین کیے گئے، جو بھی ان کی تہذیب ہے، سیولائزیشن ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا، یورپ نے، فرانس نے، کہ یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، ہر انسان کو اپنے مطابق جینے کا حق ہے، تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو قطر کے جو شیخ تمیم ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں 28 دن کے لیے یا 1 مہینے کے لیے اپنی تہذیب کو، اپنی شریعت کو نہیں بدل سکتے۔ شیخ تمیم جن کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے ہے، تو جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب قرب قیامت ہوگی، دجالی فتنے ہوں گے، جب دجال کے ظہور کا وقت ہوگا اور ہر طرف سے دجالی فتنہ لوگوں کے اوپر حاوی ہوگا، تو ایسے وقت میں قبیلہ بنو تمیم میں سے لوگ جو ہوں گے کھڑے ہوں گے اور دجال کے خلاف اپنی قوت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ ان سے لڑیں گے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو میرے دوستو، جب اس وقت میں جب ساری دنیا پہ کفر حاوی تھا، فحاشی اور بے حیائی اور عریانیت عام تھی، تو ایسے وقت میں جب قطر نے فیفا ورلڈ کپ کرایا تو اس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا۔ غانم المفتاح انہوں نے اپنی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس کا آغاز کیا۔ جب ہالی ووڈ کے اداکار نے غانم المفتاح سے پوچھا کہ دنیا کے اندر ساری انسانیت کو اکٹھا کیسے کیا جا سکتا ہے، سارے انسانوں کو متحد کیسے کیا جا سکتا ہے، سارے انسانوں میں یونٹی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، تو غانم المفتاح قاری قرآن نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی اور اس کے ترجمے کیے۔ وہ قرآن کی آیت کیا تھی؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس انداز سے قرآن کا تعارف پیش کیا، کہا کہ اے بنی آدم، اے انسانوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے انسانوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، کیسے؟ ایک مرد اور ایک عورت سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور تم کو ہم نے قبیلوں میں، خاندانوں میں، رنگوں میں، نسلوں میں، گوروں میں، کالوں میں، قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، پہچان کر سکو، تم ایک دوسرے کا انٹروڈکشن کر سکو۔ لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے، سب سے اعلیٰ وہ ہے جو تم میں تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو انسانیت کے حقوق ادا کرنے والا ہو۔ تو
اس تقریب کے ذریعے، اس فیفا ورلڈ کپ کے ذریعے پوری دنیا کو، عالمی دنیا کو خطاب کر کے قرآن کا پیغام دیا گیا، قرآن کا پیغام پہنچایا گیا کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یا ایھا الناس، یہ سارے انسانوں کی کتاب ہے۔ اگر کوئی انسان اس کتاب سے محبت کی وجہ سے جڑتا ہے تو اللہ پھر اسے بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ سے مجھے اور آپ کو ایک پیغام ملا ہے، قطر نے ساری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ یہ پیغام ملا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں داڑھی رکھ لیں گے تو عزت گھٹ جائے گی، ہم کرتا پائجامہ پہن لیں گے تو عزت گھٹ جائے گی۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ اسلام ہے، لیکن یہ اسلام کی شناخت ہے، اسلام کی پہچان ہے، جس سے لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے، یہ اسلام والا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں کبھی بھی اپنی شناخت کو، اپنی تہذیب کو، اپنی سویلائزیشن کو نہیں بھولنا چاہیے۔